زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 ہے۔ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 183 سے لے کر کے 187 تک آپ پڑھیے تو پورے رمضان کے روزے کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ 183 سے لے کر 187 کے درمیان ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر کہیں دور دور تک رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، اس آیت کے اندر اعتکاف کا ذکر نہیں ہے، اس آیت کے اندر نماز تراویح کا ذکر نہیں ہے۔ آخر ہے کیا اس آیت کے اندر؟ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ آئیے آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک لفظ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے تعلق سے، میرے تعلق سے میرے بندے اے نبی آپ سے جب سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے میرے بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، مجھ پر ایمان لائے۔ دیکھیے آیت کے ترجمے میں کہیں بھی رمضان کے روزے کا یا رمضان کی کسی مسئلے کا ذکر نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا ذکر چل رہا تھا، آپ دیکھیے شروع آیت میں لعلکم تتقون والی جس میں روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور اعتکاف کے آخری جو آیت ہے 187 اس میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ ان 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیوں کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے کا ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر اس لیے کیا ہے، یا دعا کا لفظ بیچ میں اس لیے لایا ہے، اس کے اندر سبق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور رمضان کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں دعا کا لفظ لا کر کے یہ بتایا ہے کہ میرے بندو تم کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر دعا کیا کرو۔ رمضان کا روزہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، لاکھوں عبادتوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی عبادت کو اپنی عبادت قرار دیا ہے تو ماہ رمضان کے روزے کو کہا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے صرف روزے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک بندہ بھوکا رہتا ہے رب کے لیے، ایک بندہ بھوکا رہتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، ایک بندہ پیاسا رہتا ہے تو رب کے لیے، ایک بندہ بھوک پیاس کی تپش اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو رب العالمین کے لیے، ایک بندہ روزے کی حالت میں اپنی جائز خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں بندہ دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہ نقطہ اور یہ راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مسائل ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی دعا اللہ تبارک و تعالی تو قبول کرتے رہتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، رمضان صرف قرآن کی تلاوت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان صرف صدقہ و خیرات کا مہینہ نہیں ہے، رمضان صرف نماز تراویح کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے، ماہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارے سماج کے اندر چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، بھیک مانگنے والے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگنے کے پیشہ کو ذلیل اور رسوائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں مانا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی آپ کو معلوم ہے، یہی بھیک اگر اللہ سے مانگی جائے، یہی ہاتھ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلائے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ بندہ معزز اور محبوب اور مکرم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لیس شیء الا اکرم اللہ ان اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محبوب اور مکرم اگر کوئی عمل ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ کی نظر میں دعا سے زیادہ عزت والا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ سے جو مانگتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور لیکن اگر اللہ کے بجائے اس دنیا کے آگے اگر ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دنیا آپ کو ذلیل کرتی ہے، دنیا آپ کو ذلت اور رسوائی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک مزے کی بات دیکھیے، ایک بندے کو دنیا کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر پیسے کی ضرورت ہے۔ اب پیسے کے لیے وہ کسی عام انسان کے پاس جائے گا نہیں، بلکہ وہ انسان یا تو خاص رشتہ دار ہوگا یا پھر ان کے خاص چاہنے اور دوست ہوں گے، ان کے پاس جائے گا، اپنی پریشانی بتائے گا کہ یہ پریشانیاں ہیں، اور اس کا دوست اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہیلپ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، جائیے آپ اپنی پریشانی کو دور کیجئے، اور پریشانی سے جب چھٹکارا ملے تو واپس کر دینا۔ لیکن اس بندے کو دوبارہ ضرورت پڑی پیسے کی، اب دوبارہ جاتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، میرا خاص جگری دوست ہے، میں جاؤں گا ضرور میری مدد کرے گا۔ وہ جاتا ہے، پھر اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج ہمارے سماج کے اندر کیا وہ اس کا دوست، اس کا بھائی ویسے ہی دل خوشی کے ساتھ، ویسے ہی محبت کے ساتھ دے گا جیسے پہلی مرتبہ دیا تھا؟ نہیں میرے بھائی، دل کے اندر ایک سختگی آئے گی، دل سخت ہوگا دینے میں، دے دے گا۔ لیکن پھر اسی بندے کو تیسری مرتبہ پھر ضرورت پڑی، روپیے کی، پیسے کی پھر ضرورت پڑی، اب وہ جاتے ہوئے انہیں شرم محسوس آ رہی کہ میں کیسے جاؤں، دیگر جو رشتہ داری ہیں ان سے ہم نے بگاڑ کے رکھا ہے تو ایک یہی بندہ ہے، ہو سکتا ہے میں جاؤں اور مل جائے۔ وہ جاتا ہے، پھر ان سے طلب کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پیش کرتا ہے، اب تیسری مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ دے، تیسری مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے اپنی کوئی عذر پیش کر دے، کہے میرا بھی گھر ہے، میرا بھی پریوار ہے، تم نے بس مانگنے ہی کو اپنا کام دھندا بنا لیا ہے، کام کیوں نہیں کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ کے جملے سننے کو، دیکھنے کو، مشاہدے کو ملتے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ اگر چلے گئے تو دیکھتے ہی وہ دور سے راستہ بدل لے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے اور یہ سماج کی حقیقت بھی ہے، لیکن میرے بھائیو، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ پکارتا ہے کہ بندے، او میرے بندے آؤ میرے پاس اور مجھ سے مانگو تو صحیح۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بندے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ ایسے بندے کو آواز دے رہا ہے کہ میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دیکھیے دنیا کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ کتنا الٹا ہے۔
دنیا میں آپ مانگنے جاتے ہیں تو آپ بے عزت ہو رہے ہیں، اللہ کی یہاں مانگ رہے ہیں تو آپ کو عزت مل رہی ہے، دنیا سے مانگ رہے ہیں تو آپ سے ناراض ہوا جا رہا ہے، اور اللہ سے اگر نہیں مانگ رہے ہیں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اور نہ صرف کہ اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ سے نہیں مانگنے سے، بلکہ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتا ہے یعنی میرے بندے اگر مجھ سے نہیں مانگتے ہیں یہ تکبر کی علامت ہے، کسی بھی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے اگر مجھ سے سوال نہیں کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ڈرا رہا ہے کہ میں ایسے بندوں کو ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ ایک تو بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اور جو نہیں مانگ رہا ہے اللہ ان کو ڈرا رہا ہے تاکہ وہ بندہ مجھ سے مانگے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی جو اچھی چل رہی ہے، آج ہم اچھی اچھی جو غذائیں کھا رہے ہیں، اچھے مکانات پر رہ رہے ہیں، یہ ہمارے یہ جو دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کے نتیجے میں ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ ڈراتا ہے تاکہ بندہ مجھ سے مانگے۔ دعا کا ایک بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ آج انسان شکایت کرتے رہتا ہے کہ مجھے یہ مصیبت لاحق ہوتی ہے، میری قسمت میں تو یہ لکھا ہے، ایسا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، پریشانیاں آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا کے اندر کتنا پاور ہے، دعا کے اندر کتنا شکتی ہے۔ آپ ایک آیت اور ایک حدیث سے دیکھیے کہ آپ اگر دعا کرتے ہیں تو آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا وہ ٹال دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو، قضا و قدر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی تقدیر میں اگر مصیبتیں لکھی ہیں، آپ کی تقدیر میں اگر بیماریاں لکھی ہیں اور آپ رب سے لو لگا کے دعا کر رہے ہیں، یقین کامل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹانے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹانے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے ہیں کہ تقدیر کو جو لکھا جا چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے۔ دعا کتنا پاورفل شکتی ہے اور طاقتور ہے، آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کے اندر طاقت کتنی زیادہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں ہے اور لاؤ لشکر بہت زیادہ نہیں، صرف 313 ہے، دشمن 1000 کے مقابلہ کرنا ہے دشمنوں کے، اور 313 ہے۔ آپ صحابہ کرام فوج کو ترتیب دیتے ہیں، آپ کو یہاں رہنا ہے، آپ کو یہاں رہنا ہے، جنگ ایسے شروع کرنا ہے، پہلے کون لڑے گا، یہ سارے ترتیب دینے کے بعد اور اس مسبب کو اختیار کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کونے میں جا کر رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور اتنی زیادہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑتا ہے بس کیجیے آپ کا رب ہمیں مدد کرے گا۔ 313 1000 کا مقابلہ ہوتا ہے اور جنگ بدر کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے، 17 رمضان کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ قلیل تعداد کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کی فتح حاصل ہوتی ہے، مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ایک بہت بڑا ہتھیار جو حدیث کے اندر کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے ہم انسانوں کی کوئی ویلو ہے؟ اللہ رب العالمین کے آگے اس دنیا کی کوئی پوزیشن ہے، کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے آگے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا ویلو ہو، ہماری ایک پوزیشن ہو، تو قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، سورہ فرقان کی آیت ہے غالباً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاکم، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لولا دعاکم، اگر تم مجھ سے دعا نہیں کرو گے تو تمہارا مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے تعلق سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اپنا ویلو اللہ کے یہاں بنانا ہے، اپنا ایک مقام مرتبہ اللہ کے یہاں بنانا ہے، تو ہم دعا سے پیچھے نہ ہٹیں، ہم دعا کرتے رہیں۔ اب آئی اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ غور کیجئے گا اس آیت پر، اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، عام طور پر یہ آیت دوسری جگہوں میں عام جگہوں میں موجود ہے کہ جب اس طرح کی بات آتی ہے اور اس طرح کے جب جملے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، میں بندوں سے قریب ہوں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے 2-3 آیت میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما عند ربی قل انما علمها عند ربی۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مقام پر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ دونوں میں، شراب و جوا میں بڑا گناہ ہے۔ اب اس آیت پر دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ آپ سے جب میرے بندے سوال کریں تو اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے، اللہ نے ڈائریکٹلی جواب دیا ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندے سے قریب ہوں۔ یہاں ایک عقیدے کی بات آپ کو بتاؤں کہ دعا کے لیے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سوال نبی سے کر رہا ہے اور اللہ یہاں خود جواب دے رہا ہے، یعنی بندے اور اللہ کے بیچ میں کل کے لفظ کو ہٹا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بندے سے کتنا قریب ہے، اللہ بندے سے کتنا زیادہ جڑا ہوا ہے، کتنا قریب ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بندوں سے قریب ہوں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اب میں قریب ہوں تو اب بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا کرے، جب بندہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بندے سے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی محتاج نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ اتنا قریب ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، بہت زیادہ دعا کرتا ہے، اور دعا کرتے کرتے ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، پتہ نہیں دعا اللہ تک پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، مہینوں ہو گیا، سال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس طرح کے سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ما من مسلم یدعو بدعوۃ، جو مسلمان رب سے دعا کرے، لیسا فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، بس دو چیز کی وہ دعا نہ کریں، گناہ کی دعا نہ کریں اور رشتے کی توڑنے کی دعا نہ کریں، الا آتاہ اللہ احدی ثلاث،
تو اللہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس بندے کو، دعا کرنے والے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان بندہ، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ ما علی الارض، اس روئے زمین کے اندر جو بھی بندہ رب العالمین سے دعا کرے، اس روئے زمین کے اندر جو مسلم بندہ اللہ سے دعا کرے اور صرف 2 چیز کی دعا نہ کرے، گناہ کرنے کی دعا نہ کرے، رشتے توڑنے کی دعا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا آتاہ اللہ احدی ثلاث، 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ پہلی چیز الا ما يعجل له الدعوى، جو دعا کرتا ہے اللہ فوراً اسے دے دیتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ فوراً اسے عطا کر دیتا ہے۔ دعا ادھر کی اور ادھر اللہ نے دے دیا۔ دوسری چیز ہے الا ان يصرف عنه من السوء، ان يصرف عنه ان يدخرها له في الاخرہ۔ دوسری چیز یہ ہے بندہ دعا کر رہا ہے، دعا کرے جا رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا میری دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ اس جملے سے ایک عبرت اور نصیحت لے کر جائیں کہ اس کی وہ دعا کہاں جا رہا ہے، اس کی اس دعا کیا کام کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان يدخرها له في الاخرہ، وہ دعا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی شکل میں آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث کے اندر ہے قیامت کا دن ہوگا اور بندہ پریشان ہوگا، نیکیوں کے لیے نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، اور اتنے میں وہ دیکھے گا کہ نیکیوں کا پہاڑ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ کہے گا اے اللہ میں نے یہ نیکیاں تو کی نہیں ہے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی ہے؟ بتایا جائے گا کہ تمہاری یہ وہ نیکیاں ہیں کہ دنیا میں تم دعا کرتے تھے اور تمہیں لگتا تھا کہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تم دنیا میں یہ چیز مانگتے تھے، یہ مانگتے تھے، تمہیں لگتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، وہی دعا ہے جو دنیا میں تمہیں لگتا تھا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، یہ دعا ہی کا ذخیرہ ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوگا، کہے گا کاش کی دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ کی جاتی۔ یہ 2 چیز آپ کی دعا یا تو جو مانگتے ہیں دے دیا جاتا ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ الا ان يصرف عنه من السوء مثلها، اسی کی مثل جو چیز مانگا جا رہا ہے، جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اسی کی مثل کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی نقصان اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو نقصان لکھا ہوا ہے، جو حادثہ لکھا ہوا ہے، جو مصیبتیں بیماریاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ آنی ہی ہے، لیکن بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی مثل اس مصیبت اور بیماری کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے رب العالمین کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبوب رکھتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، بندہ دعا نہیں کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، آخری عشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، رب العالمین سے جہاں بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، اور یہ دعا رب کی عبادت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں، ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو وہ آنسو نکلنے والے وہ قطرے اس کے لیے جہنم کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تنہائی میں کثرت کے ساتھ رب العالمین سے دعا کریں۔ دعا کے آداب بتا کر کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب بھی دعا کریں تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمد پڑھ لیں، پھر درود ابراہیمی جو نمازیں پڑھتے ہیں درود کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد پہلے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور مغفرت کی جو دعائیں معصورہ یاد ہیں پڑھیں، یا پھر اپنی زبان میں ہم دعا کریں کہ اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ 3 چیز کے بعد پھر آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے، جو مانگنی ہو، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اور سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ دعا میں پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں، اپنے لیے مانگے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے مانگے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی عبادتوں کو
قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ماہ رمضان کے اس موقع پر ہمارے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، نماز تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے قرآن مجید پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات و زکوٰۃ کو اللہ تو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہے اللہ رہائی کے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ اسی طرح دیگر ملک کے اندر مسلم ممالک کے اندر جو دشمنی نبھا رہا ہے اللہ تو انہیں بہتر نبٹنے والا ہے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ مسلمانوں کی غیبی طور پر اللہ تو مدد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔